بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ گرامی قدر حاضرین و سامعین، سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ بغداد سرخیل سلسلہ عالیہ قادریہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے عرس پاک دے حوالے نال اج دی گفتگو میں اپنے معزز سامعین دی نظر کرا گا کہ اسلام کے اندر صوفیزم کا تصور کیا ہے اور اسلام کے اندر صوفیزم کیے اور اسلامی نقطہ نظر نال صوفیزم نو ہندو مت کے قریب لکھنا یہ کیسا ہے اور موجودہ دور کے اندر صوفیاء دی جو حالات نے اور اہل سنت نو جو صوفیاء دے بارے ابہام پائے جاتے ہیں انہوں تے تھوڑا جے لمحات گفتگو کی جائے۔ گرامی قدر احباب، صوفیزم کا تصور اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اللہ کا دین پرانا ہے۔ شریعت مطہرہ اور اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دی تشریح اور اللہ دے دین دی جو سمجھ اس بندہ ناچیز نو ہے، اس نے مطابق جو بزرگاں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شریعت لے کے تشریف لائے۔ تصوف شریعت کا خادم ہے، شریعت کا مقام تصوف تو بلند ہے، کیونکہ حضور نے شریعت کی تعلیم دیتی ہے اور لا رہبانیۃ فی الدین، ترک دنیا نو دین نہیں سمجھا گیا، یعنی دنیا نو چھوڑ کے تو دین نو الگ کرنا اور دنیا ترک کر کے الگ بیٹھنا، اس نو حضور نے فرمایا کہ لا رہبانیۃ فی الدین، کہ دین دے اندر رہبانیت نہیں ہے، دین دے اندر ترک دنیا نہیں ہے۔ حضور نے نکاح فرمایا، حضور نے کھانا تناول فرمایا، حضور نے نہانا اور غسل دے اہلیت دسی، نبی علیہ السلام دے نزدیک بال کٹوانا، ناخن تراشنا اور لوگاں دے دکھ درد دے اندر لوگاں دے کم ہونا، یہ اللہ دے رسول دی تعلیمات نے۔ ساڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ دیں کہ جدو بندہ دنیا چھڑ دے پہ شہروں نکل جائے، کسی دریا کے کنارے تے بیٹھ جائے، کسی پہاڑ کی کوہ بہ جائے، کسی جگہ تے بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کرے، جو بڑا صوفی ہوتا ہے۔ بھائی صوفی وہ ہے جڑا دنیا بچ رہے تے دنیا نو اپنے نزدیک نہ آن دے، دنیا نو دین دے تابع رکھے، کیونکہ حضور نے ایسا عمل کر کے دکھایا ہے، اگر اے عمل افضل ہوتا تو حضور ایسا کرتے۔
نبی علیہ السلام دنیا چھوڑ کے الگ کسی کونے چ بیٹھتے، حضور نے دنیا وچ رہ کے دنیا کی اصلاح کی تھی، اور یہی شریعت کا اصل سبق ہے کہ دنیا کے اندر رہ کے، لوگوں کے اندر رہ کے، معاشرے کے اندر رہ کے لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف بسجادہ و دلک نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست، کہ تصوف تصویر تے مسلح کا نام نہیں، تصوف نہ ہے مخلوق خدا دی خدمت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صوفی نے جتھے بھی ڈیرا لگایا ہے، صوفیاء نے مسجد کے نال لنگر خانہ بھی تعمیر کیتا ہے تاکہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ نبی پاک سرکار نے لوگوں جو تعلیم دیتی وہ سب تو افضل ہے، لیکن دنیا کو الگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا غلط نہیں، یہ غلط نہیں، لیکن میں صرف یہ دس رہا کہ ایک ہے الگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، اور ایک طریقہ ہے لوگاں دے وچ بیٹھ کے آپ بھی کرنا اور لوگاں تو بھی کروانا۔ سو جو دوسرا طریقہ ہے کہ لوگاں دے وچ بیٹھ کے آپ بھی اللہ اللہ کرنا اور لوگاں بھی تعلیم دینی، ایک کلیاں بیٹھ کے کرنا افضل ہے، کیونکہ یہ منہاج نبوی نے زیادہ قریب ہے میرا مقصد ہے۔ وگرنہ الگ بیٹھ کے کسی جگہ تے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن جڑا الگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں وہ کلا جنت تل جا رہے ہیں، وہ اپنی ذات کا نفع سوچ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جبکہ جڑا دنیا میں بچ رہے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہ آپ بھی بچ رہے ہیں اور لوگوں بھی بچا کے رسول اللہ دے دین کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ حکم خدا بندی ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آپ بھی بچو تے اپنے قریبیاں بھی آگ دوزخ دی تو۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زمانہ اطہر دے اندر، حضور نے زمانہ دے اندر، حضور نے مسجد نبوی دے اندر ایک چبوترا بنایا جو مسجد نبوی آج بھی موجود ہے، اور وہ مسجد باقی تو تھوڑا جا بلند تر ہے، اتھے بیٹھ کے نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور کو علم پڑھتے سن اور تزکیہ نفس کرتے سن، اور دنیا کو اپنے دل میں چکٹ ڈناستے حضور دی صحبت وچ رہ کے سرکار کو دین سیکھتے سن۔ یہ پہلے صوفی ہیں، کیونکہ اس جگہ کا نام سی اصحاب صفہ، اس جگہ کا نام سی صفہ، جو اس جگہ تے بیٹھتے سن انہوں نے کہا جاندہ سی اصحاب صفہ، یعنی صفہ والے لوگ۔ اس صفہ کو بعد صوفیاء دے اندر تبدیل کیتا گیا کہ جنہیں صفہ باریاں دے طریق تے چلے وہ صوفیاء کہلائے، وہ بعد لوگ جنہ دی نسبت طریقہ اصحاب صفہ نار سی، وہ لوگ بعد دے اندر اسلام دے اندر صوفیاء کہلائے۔ مفسرین نے دے ایک اور جملہ بھی نقل فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنی مخصوص وضع اور قطع واسطے صوف اپنے یا لباس پہنتے سن، اس واسطے بھی انہوں نے صوفیاء کہہ جاتا سی۔ ایک اور جو بزرگاں نے کتب کے اندر لکھا ہے کہ جڑا اپنے باطن کو صاف کر لے وہ صوفی ہوتا ہے، جڑا صوف کا لباس پا لے وہ صوفی ہوتا ہے، جڑا باطن کو صاف کر لے وہ صوفی ہوتا ہے، جدا تعلق اصحاب صفہ نالے وہ صوفی ہے۔ اس کو صوفیزم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو تصوف دے اعتبار نال اولیاء اللہ کے نام کر لی، لیکن سارے صحابہ ہی اولیاء اللہ سے۔ جو صوفی اصحاب صفہ تے بیٹھتے سن انہوں کی وضع اور قطع ایسی سی کہ وہ ایڈے اچھے کپڑے پہننے کی طرف انہوں کی کوئی توجہ نہیں سی ہوتی، وہ ایڈے اچھے لباس نہیں سن پہنتے، لیکن جنہیں صوفیاء دے استاد نے، استاد الانبیاء محمد کریم، آپ نے اس طرح سے تیری زندگی گزاری ہے کہ حضرت بلال نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ جماعت کا ٹائم ہو گیا تشریف لے آؤ، تو حضور فرماتے ہیں بلال تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ انتظار کرو، تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کیتی تو حضور فرماتے ہیں بلال میرے کو ایک ہی جوڑا ہے اور وہ میں خشک ہون واسطے رکھیا ہوئے، وہ خشک ہو لگے تو میں پاک کے پر نماز پڑھانا۔ میرے نبی پاک سرکار نے اس طرح سے بھی زندگی گزاری ہے
کہ بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا بلال میرے کو چادر ہے کہ کسی کو چادر لے کے دے جڑی اوڑھ کے میں تمہیں نماز پڑھا. میرے آقا نے اس طرح سے بھی زندگی گزاری ہے. تو میرے آقا نے اس طرح سے بھی زندگی گزاری ہے کہ سیف بن ذی یزن ایک بادشاہ گزریا اس دور کا. اس نے حضور کی خدمت ایک جبہ پیش کیتا جی اس دور قیمت سی 200 اٹھ. 200 اٹھ کا وہ خریدیا گیا سی. اٹھ ہوں بھی جڑا اٹھ ہے وہ 1.5 لاکھ تو گھٹ نہیں ہوگا. سو 200 1.5 لاکھ نال ضرب دے لو ایک جبہ ہے. وہ حضور کی خدمت میں پیش کیتا گیا یا رسول اللہ اے سرکار میری خواہش ہے کہ آپ زیب تن فرماؤ پہنو. تو حضور نے 2 وزیر سن ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی عمر میں مشورہ دیو لباس بڑا قیمتی ہے میں پاواں یا نہ پاواں. مشیر بھی مڑے جی جو وہ نال کیتی سونے پانا چاہیے. وجہ کی دسی سونے جڑے ہوئے تو اڈے عاشق وہ ٹھرن گے جڑے منکر ہوئے وہ سڑن دے. لہذا یہ تسی پاؤ. سرکار نے وہ جبہ بھی زیب تن فرمایا اور بہترین لباس ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ما رأیت ذی لمۃ فی حلۃ حمرا احسن من رسول اللہ. کہ اسی کسے بھی بڑیاں زلفاں والے ایڈا سجدیاں نہیں دیکھیا جیڑا حضور جبہ پا کے سجے کھلے آئے. ما رأیت ذی لمۃ فی حلۃ حمرا احسن من رسول اللہ. کہ کسے بھی زلفاں والے جبہ پا کے ایڈا سجدیاں نہیں دیکھیا جیدہ جبہ پا کے حضور سجے آئے. نبی علیہ السلام اچھا لباس بھی زیب تن فرمائے بلکہ اللہ خود قرآن میں فرما دے اے صاحبہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم نے بیٹو جے تو مسجد آؤ تو اچھا لباس پہن کے اور باوقار طریقے نال مسجد جاؤ. اللہ پاک کی ڈیمانڈ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جدوں بھی مسجد آؤ تے ایمان والے ہو زینت اختیار کر کے خوشبو لگا کے نہا کے اور اپنے رب دی بارگاہ چھپا وقار طریقے نال پیش ہوئے تھے. موجود ہے حضرت امام مالک 365 سوٹ سلاندے سرکار 365 سوٹ آپ سلاندے سن سال تو سال دے دن بھی 300 تھے. بیٹھو یہ بھی آپ ہر روز ایک نواں سوٹ باندھے سن نواں کپڑا. تو کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ اسراف نہیں لیکن تسی اسراف نہیں کر رہے اتنا خرچہ کر دے ہو. آپ فرما دے نہیں اسراف نہیں کوئی وہ ہے جڑا من دیتا ہے وہ پیار ہے میرے نال وہ من دیتا ہے کہ اے پاؤ تے میں ان راضی کرنے واسطے پا لینا تے روزانہ پا کے تے اگلا لا کے کسی غریب نو دے چھڑنا. غریب بھی راضی ہو جاتا ہے وہ بھی راضی ہو جاتا ہے کہ میں روزانہ ایک سوٹ اللہ کی راستے دے دینا. انہاں دا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تے دین والے دا دل بھی راضی ہو جاتا ہے. سو دین پھٹے پرانے کپڑے پہننے دا نام نہیں میرا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. یہ کسی نے رب فضل کیتا ہوئے تے اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ دا فضل اس بندے تے نظر آوے کہ بھئی یہ دیتے اللہ دا. بندے نے بخیل بھی تے نہیں ہونا چاہیے. وہ بندہ بخیل ہو جائے بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے تے فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین دار الاخوان الشیاطین کہ جڑے فضول خرچ میں وہ شیطان کے بھائی نے. اخوان الشیطان اللہ نے انہوں شیطان کا بھائی آتے ہیں. تو جڑا بخل کرتا ہے اللہ نے بخیل بھی پسند ہے. جڑا ہونڈیا سونڈیا نہ لائے نہ اللہ کو وہ چنگا لگتا ہے. تو جڑا اپنے قد تو بڑا خرچ کرے نہ اللہ کو وہ چنگا لگتا ہے. اللہ پسند کرتے ہیں کہ اگر میں نعمت دیتی ہے تو دا اثر نظر آئے. تو حضور غوث پاک تو بڑا کیڑا درویش تے ولی یہ گل سنیے بہادر غوث پاک جبہ پایا سی تے چور مگر ٹر پیا. تو جے کپڑے پاٹے ہو تے چور مگر ٹر پے. یہ مطلب ہے کوئی کپڑا ہاں ہی ہو جائے جڑا چور تا بھی دل کیتا ہے یہ پہنی گیا تے میری دیہڑی لگ جانی.
یہ مطلب نا کپڑا شاری ہو رہا ہے اتنا پایا سی جنہوں چور بھی یہ ویک کیا کہ بھائی یہ لگ جائے نا یا میری دیہڑی بڑی سیدھی ہوتی ہے وہ پیچھے ٹر پیا سرکار اگے کہ انہیں دونوں لا کے جا کے جبا لا کے کہتے اپنی کھونٹی تے ٹنگیا ٹنگ کے تے آپ سرکار مسلے تے کھلو گئے چور بھی اندر بڑا ہے تے فقیرہ موگے مانگتے کدی بھی لگی چور بھی اندر آ گیا چور اندر آیا آپ مسلے تے کھلو گئے سید عبدالقادر جیلانی تے اس کھونٹی تو کپڑا لایا جبا لا لیا جب اس جبا لا لیا اکھا بند ہو گئی گھبرا گیا جبا ٹنگ دیتا دسن لگ گیا اس اکھے شاید غلطی لگی مڑ لا گیا جدو مڑ لا تبیٹر لگا دروازہ نہ دسے مڑ چاوتے رکھیا تریجی والی جدو اس مڑ لایا نا اس نے باہر کسی دروازہ کھٹ کر آیا اس میں کیا باہر جو بندہ آ گیا اندر ہونے نہ بھی نماز فارغ ہو کے باہر آ جانا ہے وہ نالے مٹھی صفحہ پہیا سن وہ نہ صفحہ کے پیچھے لوگ گیا چور صفحہ پیچھے لوگ گیا سرکار نے جس وقت نماز کو سلام پھیریا یا آپ نے فرمایا بھی کون ہے اگو آواز ہے آنا بلیہ بن ملکان یہ حضرت خضر کا نام ہے انہوں نے کہا جی میں آنا بلیہ بن ملکان میں بلیہ بن ملکان بھی میں وہ سی قرآن پاک کے بڑے سیرت لکھنا میں نام ہے حضرت خضر علیہ السلام میں خضر آپ فرماتے ہیں کدے آئے ہو سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کدے آئے ہو انہوں نے کہا جی فلانا علاقے کا جڑا ابدال ہے وہ فوت ہو گئے یہ ابدال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک روحانی سسٹم ہے جنہیں وچ ولی ہوتے ہیں غوث ہوتے ہیں کتب ہوتے ہیں ابدال ہوتے ہیں میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا شام کے اندر 40 ابدال ہوتے ہیں اور انہوں نے وجہ کوئی بارش ہوتی ہے وہی لوگاں واسطے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے دعا نال کائنات کے سسٹم نو چلا لیا ہو یہ اللہ دے درویش ہوتے ہیں جنہیں پولیس کا محکمہ ہے پٹواری کا محکمہ ہے واپڈا کا محکمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ دے درویش اللہ بھی ایک محکمہ ہے یہ بھی ایک محکمہ ہے جنہیں تحت یہ سارے نظام سسٹم دنیا کا چلا رہے میرا خالق وہ اللہ تعالیٰ دے بندے نے وہ فرمانے پر فلانی پوچھ دا یہ نا فلانی علاقے کا کتب ابدال و فوت ہو گئے کہ سرکار ہوتی جگہ نے کسی بندے نے ڈیوٹی لاؤ یا فرمانے نے کال لاؤ وہ رات وقت میں کال لاؤ وہ سکھ ہے کہ میں تے کوئی اعتراض نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں تے کوئی اعتراض پر وہ کل تک علاقے چ گڑبڑ ہو گئی بندہ ہوڑی تک جڑا چارج لے لوے یا فرمانے میں چاہ کرا جی فرماؤ صاحب کو وہ صاحب بولی انہوں نے فرمایا آپ بھی ہو سکے کدے انہوں نے فرمایا وہ سمجھا میں بڑی گیا آپ نے فرمایا کہ تیری سائیاں ڈیوٹی لگی فلانے جا کے تو جا کے تے ابدال کی ڈیوٹی کر وہ سکے جی میں تے چور انہوں نے فرمایا کہ تو چور ہوئے گا اور سائیاں ڈیوٹی لا چھٹی ہے توجہ ہے کوئی نہ وہ سکے جی میں چور اپنا جو ہے اگے ہوئے گا مڑ چور نہیں وہ سکے جی مڑ میں ایک باری سائیاں مڑ پیش کرو سرکار تو سی آتے ہو ابدال ہے یہ ہم دے میں چور ہوں یہ ہم دے میں چور ہوں تو سی آتے ہو ابدال ہے آپ اور فرماتے ہیں اورا ہے سن چوری پر جدو تو ساڑی وردی لائی ہے نا تو وردی غوث کی ہے چور نہیں پا سکتا توجہ کی تھی کوئی نا ڈی ایس کی دی وردی پہی ہوئے تو رضاکار سپاہی کانسٹیبل پا سکتا ہے نہیں نہ پا سکتا وہ دے واسطے لادا میں کہ اس ہو دیتا ہوئے پھر پائے آپ فرماتے ہیں تو وردی لے لی سی جے ساٹے پوئے تو خالی جاندے ہوتے ساٹے پوئے دی تو ہی نہیں گل سمجھو نا سر پر یہ اور تو خالی جاندے ہو پھاڑ تو اگے لیا ہے اے ساٹے پوئے دی تو ہی نہیں کہ چور ساٹا جبہ لے جائے تو یہ ساٹے جبے دی تو ہی نہیں اسا نفل ہے چی اپنے رب کے دعا کی کہ یا اللہ اور پوئے نے بھی لاج رکھی کہ جڑا آیا بیٹھا ہے اس جان والے چور نے جبے نے بھی لاج رکھی ہے سوڑ پیچھا کوئی نہیں لینا دین چھڑے انہیں نسکابل بنا بے پا لوے ساٹھی خالت منظور کر لئے کہ تو کوٹھے چھ بے کے آج سچی توبہ کیتی ہے کوئی نہ وہ سکے جس لئے کوٹھے چھ بیٹھا مارو دروازہ کھٹ گیا کیتی میں بھی سچی بھئی اللہ آج معافی چاہتے ہیں کو میں چوری چھڑی تے اللہ فرمایا تیری قبول ہو گئی ہے تیرا کم پڑ گیا فرمایا جا جبہ بھی لے جا تے درویش بھی لے جا یہ میں اس کرنے سا کہ اچھا کپڑا اور اچھا لباس یہ درویشان مصطفیٰ
حضرت عمر بن خطاب دا دور وہ اسلام دے اندر ریشم دی ممانت حضور دے صاحب حضرت عمر وزٹ کرن گئے کہ صحابہ نے اتنے کچھ صحابہ نے ریشم دے کپڑے پائے بڑے خوبصورت ودیا یا فرمان رہے یہ اجمیاں والا لباس پا لیا جے تسی وہ چھڑ دیتا ہے مجاہدہ والا لباس وہ لباس کیتا تو نہ فرمایا کہ تھلے مجاہدہ والا بھی جو میں پائے ہے پر اے پائے ذرا نہ منکراں تے رو پے اے جڑے منکر نے نا نبی دے دین دے انہاں تے رو پانا سے پائے بے نہ اے دا پتہ لگے میرے کپڑے ہی پانا کو نہیں ہوگا حضور دے غلاماں دی یہ شان ہے تے میرے آقا دی کی شان ہوئے اے اسلام دی عزت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح فرمایا نا مکہ تو مکہ داخل ہونے لگے تے حضور دے چچا حضرت ابو سفیان نو حضرت عباس نو حضور فرماتے ہیں بچاچو جڑا ہے ابو سفیان ہے نا ان اوتھے لے کے پہاڑ تے کھلو جتھوں اسلام دا لشکر گزر رہے تاکہ سارا لشکر ویکھے وہ کھڑے ہوئے ویکھیا تے پہلے کسے قبیلے دا جھنڈا پھر کسے قبیلے دا جھنڈا پہلے کوئی لشکر گزر رہا ہے حضور دی وجہ کی ہے فرمایا کہ دل وچ اسلام دا روح طاری ہو جائے کہ اہل اسلام کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے اہل اسلام بڑی طاقت والے عزیزو سو سادہ لباس پانا صوف دا لباس پانا اور پیوند والا لباس پانا یہ اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے حضور نے دونوں طریقے کر کے دونوں طریقے میں سنت بڑھا دیتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑی قیمت والا لباس پا کے الگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ بھی حضور کی سنت ہی مل جاتا ہے اگر کوئی اچھا لباس پا کے تو نبی پاک سرکار کے دین کی خدمت اس نیت سے کرتا ہے تو اس سے ثبوت بھی بلکہ محدث اور مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ ہے فیصل آبادی آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ عالم دین دی تے جتی ایڈی سونی ہونی چاہیے بجڑا جتی ویکھیو بھی اتا نظر ہی نہ جائے اتھو ہی نظر ہے کیونکہ پتہ لگے بندیاں نو کہ محمد مصطفیٰ دے جڑے دین دے نوکر ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں کی نہیں عزت عطا فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہاں صحابہ کی تربیت فرمائی انہاں ہی پھر اگے تصوف کے سلسلے چلے صحابہ کرام آپ سرکار نے حضور دی بیعت کیتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی کو تصوف کا جڑا سلسلہ چلے سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ یہ حضرت علی پاک سرکار نال جا کے ملتا ہے سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابو بکر صدیق نال جا کے ملتا ہے سلسلہ سہروردیہ حضرت عمر بن خطاب یعنی ایک جتنے سلاسل نے 12 مین بڑے سلسلے نے اہل سنت دے 12 سلاسل میں تصوف دے 12 سلاسل اے نبی پاک علیہ السلام دے خلفاء تو چلے نے اور نبی علیہ السلام لڑی ندا جنہیں جو سلسلہ علیہ قادریہ سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ جمالیہ کمالیہ نظامیہ برے صغیر پاک و ہند اندر حضرت خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام حسن دے بیٹے اور حضرت علی دی اولاد نے آپ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ دی ترویج و اشاعت واسطے اتنا کم کیتا کہ کتاباں لکھا ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلمانے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دعوت دین دین کی تبلیغ کو قبول کر کے توحید دا پرچم بلند فرمایا سو تصوف دا سلسلہ نبی علیہ السلام کو چلتا برے صغیر پاک و ہند لوگاں دی کثیر تعداد نے حضور دے اے صوفی غلام جڑے انہاں دی تبلیغ نال کلمہ شریف پڑھا ہے جتنے بھی ہندوستان دے اندر مسلمان نے اے انہاں مسلماناں دی ہی اولاد نے جنہاں نو بزرگاں کلمہ پڑھایا ہے تھوڑا یا سید شاہ بادشاہ نولاکھ ہزاری نے انہاں بزرگاں نے اس علاقے دے اندر جتنے بٹی قبائل نے انہاں نو کلمہ شریف پڑھایا ہے بٹی قبائل جڑے نہ بنسی کے بٹی دیگر انہاں نو کلمہ حضرت شاہ بادشاہ نولاکھ ہزاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی دعوت لوگاں نے دین کی طرف رغبت کی اور دین دا
پرچم بلند کیتا. جتنے بھی ساڈے علاقے دے اندر 85-86 پنڈ نے کھرلاں دے ہون دے شاید زیادہ ہو گیا ہون, انہاں نو حضور مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دی دعوت تے انہاں دی کتاباں دے اندر میں پڑھا ہے کہ انہاں نے دعوت دی تھی اور کھر قبیلہ جڑا ہے ایک دعوت دین دی طرف مائل ہوا اور انہوں نے کلمہ شریف پڑھا. جتنے بھی بار موسیٰ اتنے علاقہ منڈی بہتی دی طرف 84 پنڈ نے گوندل قوم دے انہاں نو کلمہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوشش نال پڑھنا نصیب ہوئے. جتنی ساڈے لاہور اور گرد و نواح وچ گجر قوم ہے انہاں سارے نو کلمہ سید علی اجمیری لاہور والے بادشاہاں دی دعوت تے انہاں کلمہ پڑھا اور نبی پاک دے دین دے اندر داخل ہوئے. ایک چند مثالاں نے. ادروائز اصل حقیقت یہ ہے کہ جماعتاں تے تبلیغاں والے تے ہاتھ بوتاں تے ہاتھ تھلے والے یہ سارے بیلی پیچھے آئے گئے. اصل دے اندر ہندوستان دے بہت قدے دے اندر رسول اللہ دے دین دی تعلیم کو عام کرنے والے حضور دے دین دے صوفی خادم سے وہ کامل صوفیاء جنہوں نے دعوت دین دیتی اور انہوں نے انداز کیسا پیارا اور حسین ہوتا سی, وہ اتنے کامل لوگ سن. ہن تے بندے فتوے لا لا کے اگلیاں نو دین چوں پہ کٹ دے نا فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر جڑے اگے آئے بیٹھے نہ سی جو نہ تے دھکے مار کے کڈ لیا نا باہر. سب تو اور وچ آوندا کوئی نہیں سی تے جو گئی کوئی نہیں اسی اے یا باگے لیا کہ حسین ہے تو بھی نکل آئے تو بھی نکل آئے تو بھی نکل اے بھی 2 نمبر اے بھی 2 نمبر اساں دے اگلیاں پہ ٹھوٹے مار کے باہر کڈ لیا دین دے بیڑے چ. وہ نبی پاک سرکار دے غلام صوفی سن اور وہ کامل صوفی سن جنہاں دی قوت تسخیر دا عالم سی کہ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑا معروف واقعہ میں اکثر بیان کرتا رہی نا کہ آپ سرکار گڈے تے بیٹھ کے تجھے پنڈ جا رہے سن تو جڑا گاڑی سی نا گڈے والا راجستھان انڈیا دے اندر ایک علاقہ ہے جدا لٹیسی ریٹ ہن بھی پورے انڈیا جو سب تو کام ہے راجستھان. خواجہ معین الدین نے راجستھان دے اندر ڈیرا لایا اور زبان انہاں دی عربی سی انہاں دی راجستھانی سی انہاں نو انہاں دی کوئی نہ آوندی تے انہاں دی کوئی نہ آوندی لیکن زباناں نال تے بندے کلمہ نہیں نہ پڑھدے کلمے نظراں نال پڑھتے نے بندے. کوئی کچھ اندر روحانیت ہوندی ہے تے بندے کسے جا کے بیٹھ کے اوتھے تاثر لے دے. خواجہ صاحب نے اس کو فرمایا کہ بھائی ایسا تجھے پنڈ جانا کوئی پہنچوانا کہ میں ہندو ہاں آپ فرما دیں چل ہندو بھی یہ تو چل نال بیٹھ گئے جب نال بیٹھ گئے نا سائیاں دے چل پہ راستے چ نماز دا وقت ہے آپ نے فرمایا خیر آ نماز پڑھی انہوں نے گڈا روک دیتا آپ تھلے اترے تے آپ فرما دے تو ہی آ جا جماعت نال ثواب زیادہ ملتا ہے. اس کوئی گل نہیں کی تھلے اترے انہیں وضو کیتا ہے جنہیں سائیاں دسیا وضو کر کے پیچھے چلو گیا جب نماز نہیں نہ پڑھ تو اس آخیا جی میں تو پڑھن لگیا دسیا نا کہ میں ہندو ہوں تے ہندوؤں تے نماز فرض ہی نہیں پھر مینوں دعوت کیوں دیتی ہے یا فرمانا ہاں تو دسیا سی کہ تو ہندو ہے پر اساں تے کوئی نہ دسیا جڑا مصطفیٰ دے درویشاں کول چند لمحے بیٹھ گئے اون دے اندر کفر نہیں رہندا. تائیں تے اللہ دے ولی صاحب مصر مولانا روم فرماتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا درویشان مصطفیٰ دی ایک گھڑی دی سنگت 100 سال دی بے ریا عبادت میں افضل مقام لے رہے. عزیزان محترم اے صوفی سن وقت گزریا لوگاں دی ہمتاں کمزور ہوئیاں لوگاں دیکھیا کہ یار اے تصوف والے بابے بڑے بندے بندے خود انگریز جنہاں 100 سال حکومت کی تھی انہاں کیا سی 2 ہی چیزاں دیکھی ہندوستان ہے یا مغلاں دی بادشاہی دیکھی تے یا ایک قبر ہے اجمیر یا اس قبر نو قبر وچوں بیٹھ کے اس بابے دا تصرف ویکھیا ہے کہ وہ قبر وچ رہ کے بھی لوگاں دے دلاں تے حکومت کردا. ایک لوگاں نے محسوس کیتا کہ یار ہے تے بڑا کمال ہے بڑا آسان ہے یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں. لوگوں کے اندر یہ جہالت سی دین کی طرف وہ زیادہ راغب ہے سب لیکن اجے انہوں نے زیادہ تعلیم نہیں سی
تو لوگوں نے اس تصوف نو دکانداری کا سبب بنایا، اور پاکستان کے اندر بالخصوص موجودہ آخری دور کے اندر دو چیزاں نے بڑی ترقی کی، ایک پیرا نے اور ایک موبائل فونز نے۔ موبائل فون دیا دکاناں بھی ہر جگہ تے بڑی کثرت نال کھلیاں، اور تصوف کے نام تے دکانداری دیا دکاناں بھی کثرت نال کھلیاں، اور پیری مریدی دے بیس کے اندر جویں مولانا نے فرمایا سی اے بسا ابلیس روح آدم ہست بس بہر دست نبایت دا دست، بہت سارے بھیڑیے انسانی روپ لوگوں کا مال لٹن واسطے تیار سن، ہر ہاتھ ہاتھ نہیں دینا چاہیے، ہاتھ ویگ کے ہاتھ دے۔ سو اس مادہ پرست دنیا کے دور کے اندر ایران الزام کا ایک طوفان آیا، جن کے اندر کثرت نال ساری عوام بہ کے کوئی کسی آستانے تے کوئی کسی آستانے تے، اور انہوں کا طریق کی ہے کہ انہوں سال بعد آنا ہے، سلوٹ مروانے، شریری لینی لے کے اگلے پنڈ، مریداں دین کا پتہ ہے نہیں پتہ، مریداں سال کو وظیفہ کیتا ہے نہیں کیتا، کوئی انہوں دین کی سمجھ ہے، کوئی یہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی یہ روزہ رکھتے ہیں، انہوں ترائے کلمے بھی آتے یا نہیں آتے، پیران ہوئے نہ کماں نال کوئی غرض، یعنی پیری مریدی ایک بزنس بن گیا، باپ کی جگہ تے بیٹا، بیٹے کی جگہ تے پوتا، ایک گدی نشینی دی، حالانکہ ولایت گدی نشینی نال منتقل، یہ نہیں پجڑا گلے ولایت گدی تے بہ جاؤ دے وچ ولایت آ جاندی ہے، نہیں، یہ جو ولایت نہیں آؤگی، ولایت یا رب ادا کرنے تے ہوندی ہے، یا ولایت وحدی ہوندی ہے، یا ولایت کسبی ہوندی ہے۔ اللہ دا پیارا رب دے نیڑے ہونا چاہے تے انہوں راضی کرنے والے کام کر دیا اس دے نزدیک ہو جائے، لیکن ساڑھے کوڑے رواج بن گیا کہ جو حالات پیران دے اکثر صاحب زیادہ بگڑے ہوندے، پڑھے کو نہیں ہوندے، دین کی انہوں نے سمجھ کو نہیں ہوتی، ابا مر گیا وہ دی چکی اونچی بیدار بنائی، پیچھوں دی جگہ تو دے پتر نو بٹھا دیتا، وہ نو بھاویں تریجا کلمہ بھی نہ ہوتا۔ مریداں نے جس طرح پیر دی عقیدت سی، پیر 100,000 پر ہی اچھا ہوئے گا، لیکن انہوں اس عقیدت پیران کے جھکنا شروع کر دیتا، جھکتے تھوڑے اور نیمے ہو گئے، اس جھکن نے سجدے دی صورت اختیار کر لی، پیار محبت بندی، لوگاں قبران سجدہ کرنا شروع کر دیتا، قبران کے جھکنا شروع کر دیتا، پیر کے جھکنا شروع کر دیتا، پیر کو سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ بھائی کسے بندے انہیں نہ دیکھیا کہ جنہ دی یہ گدی تے بیٹھا ہے، جنہ دا یہ نام لیتا ہے، انہاں بزرگاں دی تعلیمات تے طریقہ کیا یہی ہے سی جنہ یہ کر رہے، اور دادے اپنے بھی نہ دیکھو، جس پیر کو بھی دیکھنا ہے پہلے یہ دیکھو کہ دا مصطفیٰ کریم نہ کوئی طریقہ ملتا ہے، یہ دا حضور نہ کوئی طور اتوار ملتے ہیں، اسا کوئی نہ دیکھیا، اسی اندھی عقیدت اس گل وچ رہ گئے، بھائی ٹھیک ہے مڑ ہن ساڈا پیر آتا ہے پتر ہے، اگو پوتر ہے جی، اگو بڑ پوتر ہے جی، اور پھر وہ ایڈے ظالم پیر ہو گئے کہ ایک پیر دے پتر دو ہوئے تو انہوں نے کہا بھی مریدت دعا، ہاں جی مریدت دعا کرو، کہ دعا کر رہے جی، انہوں نے کہا بھائی نمی منڈی والے ساڈے تے پرانی منڈی والے بھی تواڈے، نمی منڈی والے جس پیر ہونا پرانی منڈی والے نام ہے، یہ تو گرائی میں کرنی ہے، جیڑا پرانی منڈی والے اور نمی منڈی والے نام ہے، اسی بھائی آپ اپنے آج میں چھیڑو راتی بھیجنا نہیں منڈے، پر ادھے رنگ والیاں ساڑیاں نہیں، تے بھائی پیلے رنگ والیاں مرید منڈی ہے، پیران صرف نظرانے نال غرض ہے، مریداں دی اصلاح احوال اور مریداں دی توجہ انہاں دے دل دی طرف نہیں، انہاں دی جیب دی طرف ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، یہ نظرانے نہیں سود ہے جڑا ہر سال اسی دینے آتے ہیں، نہیں کہہ رہے اقبال فرماتے ہیں نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، اے زاروں کے تصرف میں عذابوں کے نشیمن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ بھائیو جنہ لوگوں نے رسول اللہ کے دین دے پرچم نو بلند کرنا سی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، عجیب و غریب جمود اور تعطل پسند اور تساہل پسند ہو گئی ساڑی قوم، یہ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ
دا تصور کیے اسلام ہے۔ پیر شیخ کی ہوتا ہے، پیر استاد ہوتا ہے، جنہا مرشد لفظ ہے نا، مرشد، اور کتنی بد قسمتی ہے ساڑھی قوم کی کہ جنہا مرشد ہے انہیں تو پوچھو نا بھئی مرشد ہوتا ہے یا مرشد ہوتا ہے تو وہ ایک ہی نہیں دس رہا کسے پیر تو 99% پینا تو پوچھو تصوف دا مطلب کی تو لفظ تصوف تھی صحیح پروننسیشن بھی کر کے دے سکتے کہ تصوف شے کی انہوں نے سا پیر بڑھایا جنہاں 6 کلمے نہیں ہوتے وہ ساڑھے پیر میں ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے محمد رسول اللہ نے جنہیں قرآن کا ایک رکوع کسی حافظ کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے میں رسول اللہ کے ممبر سے بیٹھ کے چیلنج کر پیا 95% پیر کسی قاری کے سامنے بیٹھ کے ایک صفحہ قرآن مجید کا اردو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے 95% پیر اردو بیٹھ کے مشکات شریف یہ حدیث نہیں پڑھ کے سنا سکتے اردو بیٹھ انہوں نے سفیر بڑھائے اور انہوں نے ساڑھے آل سنت وسائل سے قبضہ ہے انہوں نے گڑیاں 4 سال اضافہ ہوتا ہے انہوں نے پلاٹ سے 4 سال اضافہ ہوتا ہے انہوں نے فیکٹریاں بن رہی ہیں انہوں نے جائیداد روز بروز اضافہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا کہ نبی پاک سرکار دے دین کا کام نہیں ہو رہا پیرا دا تعلق دین نہ ہونا چاہیے یا پیرا کو کتے لڑانے چاہیے افسوس اہل سنت یا پیسے نال محل تبیر ہوئے ساتھے مدرسے تھوڑے ہو گئے افسوس اہل سنت مدارس نال فیکٹریاں بڑیاں لیکن یونیورسٹیاں بڑیاں مولوی سارا سال ساڑھے بچیاں قرآن پڑھائے سانو دین دسے ساڑھے نال جو مرضی ساڑھی خدمت کرے ساڑھے گھر آ کے ساڑھے باپ نے 40 دے ختم پڑھے 10 سال بعد مولوی 500 دے دیا پیر آ جانا جیسی مجھ کھول کے اکیلا کر دی کیا عجیب تماشا ہے کیا عجیب ظلم ہے اہل سنت و جماعت سامعین محترم سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ بغداد کی جامعہ مسجد جمعہ پڑھان دے کدی سوچے آگے کتنے پیر جمعہ پڑھان دی اہلیت رکھ دے انہوں نے خطبہ دینا ہوتا ہے عربی زبان میں خطبہ پڑھ سکتے حضور سید عبدالقادر جیلانی مدرسے سے بیٹھ کے بچیاں کو کتاباں پڑھاتے سن کتنے پیر میں جڑے یہ کام کرتے جامعہ نظامیہ بغداد شریف کے محتمے میں سید عبدالقادر جیلانی اہتمام بھی کرتے ہیں اور بچیاں پڑھاتے ہیں کہ کچھ ایڈا اچھا مقام بھی میں پائے رہے یا فرماتے ہیں میں علم پڑھاتا رہے اللہ میں نے کتب کے مقام تے فائد فرما چاہیے عزیزان محترم کیا آپ نے اس گالوں سے غور نہیں کرنا تو کون کرے گا غور کہ سانو کس قسم کا پیر چاہیے پیرانوں جتنی دیر تک مرید نہ سمجھان کے پیر نہیں سمجھ سکتے تو جے لے سمجھتے تو خدا دا نہ ہے تسی سمجھو جیڑے پیر رسول اللہ دی شریعت تو ہٹ گئے تو ننتراوے طلاقہ کٹ نہ دیو ایک گتی نہیں دے لی تراوے کٹ نہ دیو تاکہ دوبارہ رجوع بھی نہ ہو سکے اسی پیران دے بننے نہیں اسی محمد عربی دا کلمہ پڑھیا پیران صرف اس کو بننے ہیں جو نبی دی نوکری کرتے ہیں حضور دی نوکری چھڑ دے میں اس پیر نال ساڈا کیڑا تعلق ہے جیڑا بھنگ پیندا ہے جیڑا چرس پیندا ہے جیڑا افیم کھاندا ہے جیڑا بوٹی دے رگڑے چاڑدا ہے تو موڑا علی علی بھی کردا ہے او دا ساڈے سنیاں نال کیڑا تعلق ہے کیڑی پیری مریدی ہے تسی پڑھائی پھر دیو ہائے ہائے مجھے عشق کی آگ اقبال فرمانے اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے عزیزان علی وقار کیسے مسلم نے کیسے اسلام والے نے کہ جنہاں کو سوری نہیں لگنی پئی کہ حضور دا اصلی دین کیے کہ نبی پاک سرکار دا دین لبے گا کتوں محترم سامعین اقبال بڑی درد نال گل کیتی ہے اقبال فرماتا نہیں یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں ہے سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری میرے مالکہ سیاستانال جاتے ہیں تو بھی چور میں یہ ہٹ گیا میرے بعد دربارہ آئے مڑ چلو کہ اور نہ تو بھی بڑے چوروں تھے بیٹھے سیاستدان تو بندہ بچ سکتا ہے
کیونکہ سیاستدان بیس وہی بنایا جڑا ہوتا ہے وہ تیرے چے کوئی نہیں لے کے لایا میں روحانی طور پہ بھی بڑا علاج کر سکنا ہوں تو میں سیاستدان جی میں سیاست کرنی ہے میرے کو آ جاؤ لیکن افسوس ہے کہ میرا روحانیت آ رہا ہے لیبل روحانیت آ رہا ہے تو سنیا نہ رات سننا پیا سنیوں تمہیں جاگنا پڑے گا تمہیں سوچنا پڑے گا تمہیں سمجھنا پڑے گا میں اس اعتبار سید عبدالقادر جیلانی کا پیغام تھوڑے تک پہنچا رہا کہ سید عبدالقادر جیلانی نے مدرسے بنائے نے سید عبدالقادر جیلانی نے اپنا تعلق مسجد نہ رکھے اور آپ کا عالم سی ہاں درویشو تھوڑے کیا کہنے سرکار کو ایک بندہ آیا کہ قبر جناب ہوتا پہ ہے آوازاں آ رہی ہیں وہ دے واسطے دعا کرو یا فرماندے ساڈا مرید ہے انہاں خیلی نہیں آپ فرماندے کدی ساڈے کو جمعہ پڑھیا نہیں یا فرماندے کدی ساڈے مدرسے وچ آیا ہے جے ساڈے مدرسے وچ بھی ایک باری آ گیا ہے یہ اسی دے واسطے دعا کران گے اللہ دی قبر تو عذاب ہٹا دے عزیزان محترم میرے اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مرشد کی تعریف اور شرط بیان کرتے ہیں آخری جملہ بول رہا ہوں یاد فرما لو آپ فرما دیں مرشد ہوئے جڑا صاحب علم ہوئے پہلی شرط دوسری شرط مرشد ہو سکتا ہے جڑا آپ کسی صاحب شعور دا مرید ہوئے تیسری شرط مرشد ہوئے جدا عقیدہ بالکل اہل سنت و جماعت حضرت مجدد الفسادی اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی تشریعات اور تعبیرات کے مطابق ہوئے چوتھی شرط اتو ویکھیاں اندے کوئی عیب نظر نہ ہوئے ظاہراً اندے کوئی عیب اللہ تو دیکھے کہ فاسق مولم نہ ہوئے اعلانیہ گناہگار نہ ہوئے واتن دے حال رب جان گیا تے جتے ایک بھی مس ہوئے نہ چاری چھو وہ اہل سنت کا پیر نہیں ہو سکتا اس اعتبار نال جائزہ لیا کرو سال بعد دورے کرنا رہے اور مریدہ کو شرین چھوٹی نہ کدی مریدہ پوچھے تو سونے آؤ کوئی سن بھی دسی جاؤ آئے جو میں ایک بندے نہ کہا پڑھنے پیر آئے نے انہاں سے آلی آئے نے میں کہا پڑھنے مسیحے لیا کوئی بات کر اخیری وہ گاری نماز پڑھتے تھے بات ہونا کیتا کدی میں کہا جی بڑی گل ہے بڑی موج ہے وہ نماز بھی کو نہیں کرنا ظاہر ہے تو مرتوان بھی کو نہیں لوڑ ہونی تسی کیا کہے کوئی سن پیر ہی نہیں دسیا یہ ہو جائے بندے فرشتے لمیاں پا کے پہلا پانچا فٹ کرنا ہے مورو نہ پوچھنا ہے میں دس تیروں کسے نہ دسیا میں پیر کے میں تو ہونا چاہیے جی جو ہوئی گاری نماز پڑھ لی تھے مسیحتے کدی نہیں گئے میں کہتی ماشاءاللہ انہوں نے مسیحتے جا کے کرنا بھی کی ہائے 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 من سمجھاؤ ہے من سمجھاؤ ہے تو سنی من گل سمجھاؤ کہ پیرا دے کتے مربے کھان دنیا دے پیسے آنے تے ساڈے مدرسے ہیں بچے دال کھان تواڈے کو کوئی اللہ پوچھنا پوچھنا ہے تسی پوچھے جاؤ گے کہ تسی اپنے وسائل سنی کتے خرچ کرتے رہے پیران دے گھوڑے تے کھان جناب بڑے اور مغز غذاواں تے ساڈے بچے مدرسیاں دے اندر سکی روٹی کھا کے تے اللہ کا قرآن تے نبی دی حدیث پڑھ رہے تے تسی کی سمجھتے ہو تواڈے کو پوچھے ہی نہیں جائے گا نہیں تواڈے کو احتساب ہوئے گا کہ تانوں یہ نہیں سی پتا کہ پیسہ کتے خرچ کرنا ہے اور کس جگہ تے خرچ کرنا ہے مرشد عربی زبان کا لفظ ہے وہ اگر انگلش ٹرانسلیٹ کریے تو دا مطلب ہوتا ہے ٹیچر یہ مطلب ہے جی ٹیچر یہ دا مطلب ہے ٹیچر جس ٹیچر کو پنجویں دی کتاب نہ ہوندی ہوئے ان بی آر ایم پڑھانا اس کلانا چاہیے تو بی آر ایم لیکچر دے جی بی آر ایم وہ آکھو میں پنجویں بھی نہیں پاس کیتی میں کتے لیکچر آپ پہ لے لیں یہ عالم ہے ساڈا اسی ٹیچر انہوں نے بڑھائی بیٹھے اپنا جنہیں ساڑھے تو بھی گھاٹی لم رکھ دے اے ساڑھا عالم ہے میں پر گل سمجھائیے نا میں ہوں بھی اس گل تے قائم ہاں کہ پیر ایک صفحہ قرآن مجید دا کاری کے بیٹھ نہیں پڑھ سکتے ایک حدیث دا میرا چیلنج ہے صرف ایک حدیث دا زیادہ نہیں کہ ایک حدیث مشکات شریف تو پڑھ کے پھر کو پیر سنائے ان مشکات کا نہ ہی نہیں ہوگا جس بندے نبی پاک سرکار کا ایک فرمان پڑھنا نہیں ہوگا ہائے افسوس
میں اکثر جانا نا محفلہ کے تو انہاں پیر سدے ہوندے نہ اپنے نال بڑی کرسی انہاں دے دے نکی جی نال سان بھی دے چھڈن بھائی تے بیٹھ کے مولوی جی جٹ تقریر کر لو تے سان پیرا دی کارکردگی دا پتہ ہوندا ہے تقریر کر کے اسی نے شاہ جی دعا منگیا ہے وہ آتے تسی منگو ادھے نہیں جی تسی منگو آتے نہیں تسی منگو وجہ سمجھ آ گئی ہے وہ کیوں آتے تسی منگو انہوں پتہ ہوتا ہے اسی دعا منگنی ہے تو پتہ لگ جانا ہے پیران منگنی پوری دعا بھی اے اللہ میں سڑھا ہے جبے دستارہ جناب ہے کیا بات ہے بڑا کم بڑے ہیں جی بڑا ماحول ہے بس تو صرف آکھنا ہے سی پیران نہ امتحان پاس کرنے کی لوڑ ہے نہ ڈگری کسی دیکھنی ہے تو آکھ چکے پیران عورتاں دی لین لگی ہوئی ہے کسی طویل لکھی ہے اور طویل دی کیڑی کسے دیکھنا ہوتا ہے اتنے کی لکھی ہے چل دیتی آؤ توڑا کام بڑھیا یا کپڑے لا چھٹو یا تھوڑے جے زیادہ پا لو کوئی کمرہ کام کر لو دیکھو اسی پیران پہلے پیر مننا سے بالکل تیار جس نونا نہیں وہ بھی پیرے ہاں جی جس بال جی کٹانے وہ بھی پیرے جس ناخن نہیں اتارنے وہ بھی پیرے یہ اتارے کو دنیا نہیں میں کہہ جی حضور تو اگے نہیں اسائے تو نہیں بیکھنا اسا ویکھنے مدینے والے پیر دا کی روپا تے پیر بھی اس کی جان جو ایسی ہی پیمانے دے کہ جی نبی پاک سرکار نال سیرت تے صورت ملتی ہوئے